بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی وی نیشنل ملتان سے اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد علی۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا دن سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ علائشوں کو ٹھکانے لگانے اور صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ گرمی کے باوجود شہریوں کا پارکوں، سیرگاہوں، تفریح گاہوں اور کھلے مقامات کا رخ عزیز و اقارب کے ساتھ باربیکیو، ٹکہ پارٹیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مختلف قسم کے پکوانوں اور انواع و اقسام کے کھانوں سے مہمانوں کی توازو جاری ہے۔ عید قربان کے موقع پر پنجاب میں مریم نواز شریف کی ہدایت پر ستھرا پنجاب مہم زور و شور سے جاری ہے اور اس حوالے سے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور شاہ بحرین حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کا رابطہ ہوا۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزا یوسف اور ملائیشین ہم منصب داتو سری انور ابراہیم سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بحرین کی قیادت اور عوام کو عید کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ امت مسلمہ کے اتحاد اور عوام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پاکستان اور ازبکستان کا کثیر الجہتی فارمز میں کلیدی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور ملائیشین ہم منصب سے گفتگو میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ صدر آصف علی زرداری سے پاکستان میں مقیم مختلف ممالک کے سفراء اور سفارتکاروں نے ملاقات کی ہے۔ صدر مملکت اور سفراء کے درمیان عید کی مبارکباد کا تبادلہ ہوا ہے۔ صدر نے عید کی خوشیوں میں شریک ہونے پر سفراء کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ نے بھی ملاقات میں شرکت کی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایل او سی پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا۔ عید جوانوں کے ساتھ منائی ہے۔ دیرپا امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کے عزم اور مہارت ثابت قدمی سے فرض کی ادائیگی کو سراہا ہے۔ مورچوں میں عید مادر وطن کے تحفظ کے اعلیٰ قومی مقصد کا اظہار ہے۔ جناب سید عاصم منیر نے کہا کہ کسی بھی جارحیت کو شکست دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے بھارتی قبضے کے خلاف جائز جدوجہد کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دو طرفہ تعلقات پر اظہار اطمینان کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون مزید بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے یو اے ای، ایران اور ملائیشیا کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ترکیہ کے وزیر خارجہ حاقان فیدان کا ٹیلی فونک رابطہ، ٹیلی فونک گفتگو میں عید کی مبارکباد دی گئی ہے۔ فلسطینی عوام اور امت مسلمہ کی سلامتی اور بھلائی کے لیے دعا کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا بھی رابطہ، عید الاضحیٰ کی مبارکباد اور مسلم امہ کے لیے اور عوام کے لیے دعا کی گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ سے خطاب کے دوران دو ٹوک موقف دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا پانی بند کرنا ایٹمی آبی جنگ کی بنیاد رکھنے کے مترادف ہے۔ بھارتی آبی جارحیت پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ پانی کی ترسیل روکنا اعلان جنگ کے برابر ہوگا۔ ہم یہ بات کسی اشتعال یا جذبات میں نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا حقیقت پر مبنی سنجیدہ موقف ہے۔ بھارتی آٹو انڈسٹری شدید بحران کا شکار ہے۔ چین نے بھارت کو نایاب دھاتوں کی برآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ مودی سرکار کے میک ان انڈیا دعوے کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ چین کا اہم قدم بھارتی حقیقت کے خطرے کی گھنٹی ہے۔ آٹو انڈسٹری کے انحصار پر بھارت کو بے بس کر دیا گیا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی آٹو انڈسٹری کو مزید معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ غزہ میں صہیونی فورسز کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے۔ مزید 75 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ رفح میں امدادی مرکز کے قریب اسرائیلی فوج کے اندھادھند فائرنگ سے 15 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملے میں مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔
اسرائیلی فوج نے زمینی کارروائی بھی تیز کر دی ہے۔ امدادی سامان کی رسائی بھی انتہائی محدود ہے۔ ملتان عید الاضحیٰ سرگرمیاں دوسرا روز بھرپور طریقے سے جاری۔ ملتان ریجن میں عید الاضحیٰ کے دوسرے اور سنت ابراہیمی کا سلسلہ جاری ہے۔ بات کرتے ہیں ملتان میں ہمارے نمائندے فرحان مرزا سے۔ جی فرحان، بتائیے گا کہ ضلعی انتظامیہ نے اس حوالے سے کیا کیا انتظامات کیے ہیں؟ جی شکریہ۔ جنوبی پنجاب بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ شہر اولیہ کی اگر میں بات کروں تو عید الاضحیٰ کے رنگ ہر طرف بکھرے دکھائی دیتے ہیں، اور آج عید کے دوسرے دن بھی اہلیان ملتان جو ہیں وہ سنت ابراہیمی کی تکمیل میں مصروف ہیں۔ شہریوں اور مخیر حضرات کی جانب سے قربانی کا سلسلہ جاری ہے، اور مستحقین اور نادار افراد میں گوشت بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور قربانی کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ عظیم فلسفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت کے لیے یہ قربانی کی جاتی ہے، اور عید کے اس اہم فریضے کے اوپر جو نادار اور مستحقین لوگ جو ہیں ان کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہی اصل میں عید کی حقیقی خوشی ہے۔ عید الاضحیٰ کے اس پرمسرت موقع پر انتظامیہ کی جانب سے صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہریوں میں لاکھوں شاپر تقسیم کیے گئے ہیں تاکہ جانوروں کی باقیات اور علائشوں کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگایا جا سکے۔ شہر میں جگہ جگہ پر علائشیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے تمام یونین کونسلز میں جو سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا جو عملہ جو ہے وہ خاصا متحرک ہے۔ پرائیویٹ کنٹریکٹرز کی بھی اس دفعہ مدد حاصل کی گئی ہے۔ اگر میں اب تک کی بات کروں تو 8,000 ٹن سے زائد علائشیں اٹھائی جا چکی ہیں، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے 15,000 ٹن علائشوں کا ٹارگٹ مختص کیا گیا ہے۔ جبکہ انتظامیہ نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ علائشیں اپنے گلی محلوں، سڑکوں اور نالیوں میں پھینکنے سے گریز کریں، اور ان کو کوئی بھی صفائی کا مسئلہ اگر درپیش ہے تو وہ 1139 کے اوپر انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی فرحان مرزا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر کمشنر عامر کریم خان نے بورے بالا شہر وزٹ کے موقع پر عید الاضحیٰ کے ایام میں صفائی کے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کمشنر ملتان عامر کریم نے شہریوں سے ویسٹ بیگز کی فراہمی اور صفائی انتظامات بارے دریافت کیا، جس پر عوام نے ویسٹ بیگز کی فراہمی اور صفائی کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کمشنر عامر کریم خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت انتظامیہ سرگرم عمل ہے۔ شہری جانوروں کی علائشیں ویسٹ بیگز میں ڈال کر کوڑا دان میں پھینکیں یا عملہ کے حوالے کر دیں۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان نے سالڈ ویسٹ کی ڈمپنگ سائٹس کا بھی وزٹ کیا۔ جنوبی پنجاب کے علاقے لیا میں فتح پور نوا کوٹ روڈ پر مسافر بس الٹنے سے 2 افراد جاں بحق اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ لیا میں ہمارے نمائندے فضل احمد کے مطابق فتح پور مسافر بس حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 2 افراد جاں بحق اور 40 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، اور شدید زخمی افراد کو نشتر اسپتال ملتان میں ریفر کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں کا علاج ٹراما سینٹر ہسپتال فتح پور میں جاری ہے۔ مسافر بس لاہور سے کروڑ لال عیسن جا رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ پر پنجاب بھر میں سب سے بڑا صفائی آپریشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ اس حوالے سے عبداللہ ڈاہا کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عید قرباں کے جہاں ایک طرف قربانی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، وہیں دوسری طرف ستھرا پنجاب مہم کے تحت ضلع لودھرا میں صفائی ستھرائی کا عمل پورے عروج پر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ شہر بھر کی گلی محلوں میں قربانی کے جانوروں کی علائشوں کو فوری طور پر ٹھکانے لگانے کے لیے صفائی کا عملہ میدان میں ہے۔ سے ہی میری تمام کور ٹیم بھی اور تمام ضلعی انتظامیہ مانیٹرنگ پہ مامور ہیں اور انشور کر رہے ہیں کہ عوام کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، علائشیں سڑکوں پہ نہ ہوں۔ جہاں جہاں شکایات موجود مل رہی ہیں وہ فوری طور سے ان کے اوپر ایکشن لیا جا رہا ہے۔ ضلعی حکومت کے مطابق نہ صرف تمام علائشیں فوری طور پر اٹھائی جا رہی ہیں، بلکہ صفائی ستھرائی کے بعد سڑکوں کو صاف پانی سے دھویا جا رہا ہے تاکہ ماحول خوشگوار اور بیماریوں سے پاک رہے۔ اس سے پہلے قربانی پہ اتنی صفائی نہیں تھی، اب بہت صفائی ہوئی ہے۔ یہ سی ایم جی کا بہت شکریہ جی، بہت اچھا کام ادھر ہوا ہمارا۔ یہ جی یہاں کے روڈ گلی محلے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے صاف ستھرے ہیں، کوئی کلاشیں وغیرہ نہیں، یہاں پہ رشکے وغیرہ انہوں نے دیے ہوئے، سہولتیں دی ہوئی ہیں مریم نواز نے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بار صفائی کا انتظامات مثالی ہیں اور حکومت کی یہ کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ نئی حکومت لودھرا کی یہ کاوش نہ صرف ستھرا پنجاب کے خوابوں کی تعبیر ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے
کہ عوامی فلاح کے لیے پنجاب حکومت بر وقت اقدامات کر رہی ہے۔ عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھراں۔ عبداللہ ڈاہا کی رپورٹ کے بعد آخر میں موسم کی صورتحال۔ مقامی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 اور کم سے کم 32، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 اور کم سے کم 31، ڈیرہ غازی خان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 اور کم سے کم 32 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبریں ختم ہوئیں۔ محمد علی خان کی نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔